پاکستان کے ہاتھوں بھارت کی حالیہ جنگی شکست نے خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کر دیا ہے اور اب ساؤتھ ایشیا کے دیگر ممالک بھی دفاعی لحاظ سے پاکستان کو بھارت کی ٹکر کا ملک تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ 10 مئی کی جنگ نے خطے کے ساتھ ساتھ ملک کی منظرنامہ بھی تبدیل کر دیا ہے۔ پاکستان کے اعتماد میں بڑا اضافہ ہو چکا ہے اور حکومت نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی ہے۔ بھارت کو ناکو چنے چبوانے کے بعد جہاں حکومت پاکستان کے اعتماد میں بڑا اضافہ ہوا ہے، وہی حکومت نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی ہے۔ ساتھ ہی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد بھی ان کی خدمات کو جاری رکھنے کا متفقہ فیصلہ کر لیا ہے۔ روزنامہ دنیا کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ حالیہ جنگ میں پاکستان نے 1965 کے بعد پہلی بار نہ صرف اپنے ازلی دشمن بھارت کے خلاف بڑی فتح حاصل کی ہے، بلکہ اس کامیابی کو 1965 سے بھی بڑی فتح کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ اس مرتبہ دنیا نے بلا شک و شبہ یہ تسلیم کر لیا ہے کہ پاکستان نے اس جنگ میں بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ پاک فضائیہ اور پاک فوج نے بھارت کو ایسے ایسے زخم لگائے کہ جدید دنیا کی جنگی تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ پاکستان نے بھارت کے 3 رافیل طیاروں سمیت 6 جنگی طیارے مار گرائے اور دنیا کے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 کو بھی بھاری نقصان پہنچایا۔ بھارت کی لگ بھگ 26 ایئر بیسز کو بھی اتنا بڑا نقصان پہنچا کہ 9 اور 10 مئی کی درمیانی رات جب پاکستان کی جانب سے آپریشن بنیان المرصوص شروع کیا گیا تو بھارت کا ایک بھی طیارہ ان ایئر بیسز سے اڑان نہ بھر سکا۔ یہ کامیابی پاکستان کی عسکری قیادت کے اعتماد اور فیصلہ سازی کی طاقت کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ مبصرین کے مطابق آپریشن بنیان المرصوص کا پلان اور اس پر عمل درآمد مکمل طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کریڈٹ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاک فضائیہ کے انتہائی مؤثر اور پیشہ ورانہ کردار کے بغیر یہ جنگ جیتنا ممکن نہیں تھا، مگر پاکستان کے پاس موجود جنگی وسائل اور فورسز کی پروفیشنلزم کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے فیصلے ہی یہ جنگ جیتنے کا سبب بنے ہیں۔ جنگ کی اس صورتحال میں ISPR کا کردار بھی سراہے جانے کے قابل ہے، کیونکہ یہ جنگ فضا اور زمین کے ساتھ ساتھ میڈیا کے محاذ پر بھی لڑی جا رہی تھی۔ اس انفارمیشن وارفیئر میں بھارت کے بھاری بھرکم میڈیا اور ریاستی پروپیگنڈے کا توڑ ISPR نے اصل حقائق دنیا کے سامنے رکھ کر کیا۔ ISPR نے 6 طیارے گرائے جانے سے لے کر 26 ایئر بیسز اور ایئر ڈیفنس سسٹم کی تباہی تک جتنی بھی معلومات دنیا کے سامنے رکھیں، ان میں سے ایک بھی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ پاکستان نے اپنی جانب ہونے والے نقصان کے بھی حقائق نہیں چھپائے۔ عالمی میڈیا نے پاکستان اور اس کے میڈیا کو دی گئی خبروں پر مہر تصدیق ثبت کی اور دنیا کو بتایا کہ پاکستان کی جانب سے کیے گئے دعوے حقیقت پر مبنی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جنگ پاکستان نے ہر محاذ پر جیتی۔ وزیر اعظم پاکستان نے گزشتہ روز سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دینے کا فیصلہ حکومت کا ہے، فوج کا نہیں، اور اس معاملے میں انہوں نے نواز شریف کے ساتھ مشاورت کی تھی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور بھارت ضمانہ امن کی پوزیشن پر واپس آ رہے ہیں اور اس حوالے سے دونوں ممالک کے DGMOs کی سطح پر اتفاق ہو چکا ہے۔ اگرچہ دونوں ملکوں میں سیز فائر کے بعد افواج کے ضمانہ امن کی سطح پر واپسی ایک بڑی پیش رفت ہے، مگر دوسری جانب بھارت نے جنگ بندی کے بعد پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں بدامنی پھیلانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ مارکہ حق میں ملنے والی شکست اور امریکہ کے ذریعے جنگ بندی کرانے کے بعد بھارت نے پاکستان میں فتنۃ الخوارج اور BLA کو متحرک کر دیا ہے اور بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حملے تیز کر دیے ہیں۔ گزشتہ روز بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں خوزدار میں اسکول کے بچوں کی بس کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 3 معصوم بچوں سمیت 6 افراد شہید ہو گئے۔ مبصرین کے مطابق بھارتی عزائم بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے نہ صرف پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، بلکہ بھارت یا مقبوضہ کشمیر میں فالس فلیگ آپریشن کروا کر کوئی نیا ڈرامہ بھی رچا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں اطراف سے LOC سے فوجیں پیچھے ہٹانے کے باوجود ابھی بھی کئی چیلنجز باقی ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।